کیا آپ سمجھتے ہیں کہ محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں جو بتایا گیا تھا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد قاسم عبد الکریم صاحب سے فرمایا کہ عمران خان جب تک توبہ نہیں کریں گے تو ان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں رہے گی؟ یعنی ویڈیو کی مد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ سجدہ جو میری بات سنیں، اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، بے شک، اور ہم اللہ تعالیٰ کو ماننے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھیں ہم سے غلطی ہو نہ ہو، اگر اللہ کے حضور میں ہم توبہ ہوتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں تو اللہ کئی سارے راستے نئے پیدا کر دیتا ہے۔ بے شک، تو میں سمجھتا ہوں یہ بات کو کہ اگر یہ بات بھی خان صاحب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر میں نے وہ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کئی فین فالوئنگ میں بھی ان لوگوں کے دل جو ہیں وہ ہوئے ہوں کہ یار یہ تو آپ سجدہ کر رہے ہیں خان صاحب، انہوں نے بے شک کم علمی میں ہی کیا ہو، لیکن پھر بھی لوگ تو دیکھ رہے ہیں نا، لوگ دل کو تو نہیں دیکھ رہے، تو ان کو یہ بہرحال بغیر کسی وقفے سے، بغیر کسی دیر سے اللہ کی طرف رجوع کر لینی چاہیے۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوگا تو آگے ہم کامیابی کی طرف چلیں گے، اور ان کا نعرہ ہے لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے جب اللہ ہے تو پھر اللہ کو تو راضی کرنا پڑے گا۔ جی بہت بہت پیاری بات آپ نے فرمائی۔ میرا آپ سے ایک اور سوال ہوگا، آپ نے محمد قاسم عبد الکریم صاحب کے کئی سارے خواب پڑھے بھی ہیں اور سنے بھی ہوں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے جو حالات ابھی چل رہے ہیں یا جو مستقبل میں ہونے والے ایونٹس ہیں، آیا اسی طرف جا رہے ہیں جو ان کے خوابوں میں 4-5-6 سال پہلے اپلوڈڈ ویڈیوز میں بتا دیا گیا تھا؟ جی بالکل اسی طرف جا رہا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو خواب انہوں نے آج سے چند سال پہلے سوشل میڈیا پہ وائرل کیے ہیں وہ بالکل ہو بہو آج کے حالات کی عکاسی کر رہے ہیں، اور اگر اب بھی ہم سبق نہیں سیکھتے یا اب بھی ہم ایک پیٹرن نہیں بناتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ ہم نے محبت کر کے اور ان کے احکامات کو فالو کر کے ترقی کر سکتے ہیں، ان کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ بے شک، بے شک۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، سارے اسی ڈگر پر جا رہے ہیں؟ بالکل جا رہے ہیں سر، اس میں دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ میں تو پہلے عرض کر چکا ہوں۔ کیا وجہ بتائی گئی ہے محمد قاسم صاحب کے خوابوں میں؟ ظاہر ہے، دیکھیں جب ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال دیں گے اور ہمارے دل کے اور ہمارے یقینوں پہ غالب آ چکا ہوگا کہ امریکہ یا دوسری مغربی قوتیں جو ہیں وہ ہماری ہیلپ کریں گی، مدد کریں گی، تو پھر ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ غیر اللہ سے امید لگا لیں۔ غیر اللہ سے امیدیں تو ہمیں بالکل اللہ تعالیٰ ہی وہ واحد۔ تو یہ لگتا ہے کہ محمد قاسم بھائی کے خوابوں میں جو یہ شرک سے بچنے کا پیغام ہے، یہی مسلمانوں کی اور پاکستان کی سربلندی، اس کو عام ہونا چاہیے، مزید وائرل ہونا چاہیے۔ یہ جو دوست دیکھ رہے ہیں، ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، جو ہم ہیں، ہم سب پہ یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے گھر سے شروع کریں، بالکل ایسا، اپنے گھر سے تربیت کا آغاز کریں، اپنے ساتھیوں، اپنے دوستوں، اپنے پیاروں کو یہ سبق سکھائیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کو ماننا ہے اور شرک سے پاک زندگی گزارنی ہے۔ آپ نے اپنے جو دوست احباب ہیں، میں نے ماشاءاللہ آپ کے بارے میں اسٹڈی بھی کیا ہے کہ آپ کا روحانیت سے بھی ایک سلسلہ آپ کا رہا ہے، اور ولی اللہ جو حضرات تھے ان سے بھی آپ ماشاءاللہ کافی کنیکٹڈ تھے، تو کیا آپ نے ان تک محمد قاسم عبد الکریم صاحب کا پیغام پہنچایا ہے؟ یہ سمجھ لیں کہ قاسم بھائی چونکہ مجھے ڈیڑھ پونے 2 سال پہلے ہی ملے، تو میرے جو سر تھے جو روحانی طور پہ بہت ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، تو وہ 2008 میں وصال فرما گئے تھے، تو ان سے ظاہر بات نہیں ہو سکی، لیکن میں ہر درگاہ پہ جدھر میں جاتا ہوں دوستوں سے میں ضرور قاسم بھائی کا ذکر کرتا ہوں کہ قاسم بھائی پہ اللہ تعالیٰ کی خاص بلیسنگ ہے، اور ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں اللہ تعالیٰ ان پہ اور کوئی ذمہ داری ایسی عائد کر دے کہ ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ، میں سوچتا ہوں ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ، مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، مجھے کبھی امکان ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان پہ کوئی اہم ذمہ داری ڈالنے والے ہیں۔ تو اللہ سوال ہے آپ سے، پی ٹی آئی کے کارکنان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں جو بچ گئے ہیں پی ٹی آئی کے، اصل اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اب بچ گئے ہیں۔ جو آئے تھے ہوا کے گھوڑے پہ وہ ہوا کے گھوڑے پہ چلے گئے، کئیوں کی مجبوریاں تھی، کئیوں کو انہوں نے ویسے اڑا دیا، جو باقی رہ گئے ہیں میرا صرف یہی پیغام ہے کہ ہم خان صاحب کے لیے، پاکستان کے لیے دعا کریں، ثابت قدم رہیں، اور جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ کار بند رہیں، اور لا الہ الا اللہ کا کبھی
اپنے دل پہ یقین غالب کر لیں کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی مددگار نہیں. جب اللہ ہمارا مددگار ہے تو کسی کی مدد کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ بے شک. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو باقی یہ ہے کہ جب تک اسلامی نظام اس ملک میں، وہ دیکھیں کلمے کے نام پہ یہ ہمارا ملک بنا ہے، پہلا ملک ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ ہم نے لیا. اور آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں دیکھ لیں، کسی قانون میں دیکھ لیں، کسی جگہ پہ دیکھ لیں، لا الہ الا اللہ موجود ہے. ظاہری طور پہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. ان کا خوابوں کا مقصد کیا ہے، آپ لوگوں کو بتانا چاہیں گے کہ ایسا کیا ایک بیسک پیغام ان کے خوابوں میں بتایا گیا ہے؟ دیکھیں قاسم بھائی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ملک پاکستان جو ہے شرک سے پاک ہو جائے. بے شک. سب سے اولین جو وہ میسج دیتے ہیں کہ جی شرک نہیں کرنا آپ نے، خواہ وہ معمولی ہو خواہ وہ بڑا ہو. تو یہ اسلامی معاشرے کے لیے فہد بھائی بہت ضروری ہے. بے شک. اگر ہم شرک سے پاک زندگی گزارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی کروڑہا رحمتیں ہمارے پر ہوں گی، ہمارے ملک پاکستان پہ ہوں گی، ہماری معیشت بڑھے گی، پاکستان ترقی کرے گا، اور جو باطل قوتیں ہیں ان پہ ہم غالب آ سکیں گے. تو یہ اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو یہ سب کچھ ممکن ہے. بالکل. بہت 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 پیاری بات آپ نے فرمائی ماشاءاللہ. میں بس ناظرین کو مختصراً بتا دیتا ہوں کہ شرک اور ان کی اقسام جتنی بھی محمد قاسم بن عبد الکریم صاحب کے خوابوں میں بتائی گئی ہیں، وہ آپ کی ہارڈ کاپی فوٹوگرافس ہوتی ہیں یا آپ کے آرنامنٹس ہوتے ہیں، کچھ وال پر آپ کے فوٹو فریمز ہوتے ہیں. کسی بھی لیونگ تھنگ، جو بھی جاندار کا مجسمہ، اب آیا اس میں آنکھ بنی ہوئی ہو یا نہیں بنی ہوئی ہو، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے محمد قاسم عبد الکریم صاحب سے فرمایا کہ اگر چھوٹی انگلی کے ناخن سے بھی چھوٹی کوئی غیر ضروری تصویر ہوئی تو وہ شرک کا زمرہ ہے. جی بالکل صحیح. اور ان کا یہی بیسک پیغام ہے کہ شرک اور اس کے اقسام سے پاک کیا جائے پاکستان کو، تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہمارے مسلمانوں کے اوپر آئے گی. اس میں کوئی شک نہیں سر. ٹھیک ہے. کوئی شک نہیں. ایک آخری سوال ہے آپ سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سید محمد قاسم عبد الکریم صاحب کو جو خواب آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے کچھ اس کے بارے میں سٹڈی کیا؟ جی بالکل سٹڈی کیا ہے. وہ میں ویڈیو کے سامنے شاید قاسم بھائی سے میری یہ بات ہوتی رہتی ہے، تو میں یہ یعنی واضح طور پہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک بہت بڑا رتبہ دینے والے ہیں، یا اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑی ذمہ داری دینے والے ہیں. تو ظاہر ہے یہ اتنے بڑے خواب جو ہیں یہ کسی سعادت سے کم تو نہیں ہیں سر. تو کوئی اہم آدمی ہوتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں اہم ہوتا ہے، یا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیارا ہوتا ہے، تو اس حد تک ان کو دکھایا جاتا ہے. اور خوابوں میں اور خواب پھر جو دکھائے گئے ہیں وہ سچ بھی ہوئے ہیں، ان میں یہ کہ 1 انچ کا اوپر نیچے بھی نہیں ہوا. تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام بہت بڑا لینے والے ہیں.